السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے لیے سبق نمبر 12 لے کر حاضر ہیں۔ دمشق کا قاضی اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ششم کلاس کے طلبہ و طالبات ہماری کتاب کھول لیجئے، سبق نمبر 12 صفحہ نمبر 50۔ دمشق کا قاضی، قاضی کہتے ہیں مطلب جو وہ کرے، فیصلہ کرے، اور جیسے جج ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے۔ حلب میں ایک سوداگر ریشمی کپڑے کا بیوپار کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ ریشمی کپڑا ہمراہ لے کر ایک قافلے کے ساتھ دمشق کو چلا۔ راستے میں بیمار ہو گیا۔ ساربان سے کہا، میں بیمار ہوں، قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا، یہیں راستے میں قیام کرتا ہوں، 2-4 دن میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، دوسرے قافلے کے ساتھ چلا آؤں گا۔ تم مہربانی فرما کر اسی طرح لدا لدایا سامان اپنے اونٹ پر لے جاؤ، دمشق پہنچ کر میرا انتظار کرنا، جب آؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ اونٹ والے نے یہ بات منظور کر لی اور چل دیا۔ چند روز میں دمشق پہنچا، ایک کاروان سرائے میں قیام کیا، 2-4 دن تک سوداگر کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو اس کی نیت میں فرق آیا۔ دل میں کہا، معلوم نہیں سوداگر جیتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر جیتا جاگتا آ بھی گیا تو اس کے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ یہ مال اس کا ہے۔ یہ سوچ کر اونٹ والا بازار گیا اور بازار میں پہنچ کر ایک دکاندار کے ہاتھ ریشمی کپڑے کے سب تھان اونے پونے داموں کو بیچ ڈالے اور روپیہ لے کر کاروان سرائے کو واپس آیا۔ یہاں آ کر اونٹ بھی بیچ ڈالا اور اب بالکل نچنت ہو کر بیٹھ گیا۔ مطلب اس نے جو ہے کہا تھا سوداگر نے کہ میں آ جاؤں گا، لیکن وہ جب نہیں آیا تو وہ اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اس کے سارے تھان جو ہیں کم قیمت میں جا کے بیچ دیے اور سوچا کہ اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اونٹ کو بھی بیچ دیا، اور وہ سوچ رہا تھا بس اب کچھ ہوگا نہیں، تو بے فکر ہو کے بیٹھ گیا۔ 8-10 روز کے بعد سوداگر آ پہنچا، اونٹ والے سے اپنا مال مانگا۔ اونٹ والے نے کہا، میں نے آپ کے ریشمی تھان کب لیے اور کس کے سامنے لیے؟ میں نے تمام عمر میں کبھی حلب دیکھا بھی نہیں۔ سوداگر یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اسے پکڑ کر قاضی کے روبرو لے گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ قاضی نے اونٹ والے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس سوداگر کا مال نہیں دیتے؟ اونٹ والے نے کہا، جناب من، یہ بڑا ہی فریبی شخص ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں آپ کے روبرو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے اس کی شکل تک کبھی نہیں دیکھی۔ یہ جو کہتا ہے کہ میرے اونٹ پر حلب سے اسباب لاد کر لایا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نہ تو میرے پاس کوئی اونٹ ہے اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے۔ بصرے کا رہنے والا ہوں، یہاں سیر کی غرض سے آیا ہوں۔ اس شہر میں اجنبی سمجھ کر اس نے یہ تہمت لگائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 10-20 روپے میرے پاس ہیں مجھ سے جھاڑ لے، میں تالیاں بجاؤں، یہ گلچھرے اڑائے۔ میرا انصاف حضور کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب وہ جو ہے جب اس کو قاضی کے پاس لے کے گیا تو اس نے بہت طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ قاضی نے سوداگر سے کہا، بولو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ سوداگر نے کہا، جناب قاضی صاحب، آپ اس شخص کی قسموں پر نہ جائیے، یہ بڑا مکار، فریبی اور جعلساز ہے۔ حلب میں میں نے اس کا اونٹ کرائے پر لیا، دمشق کو روانہ ہوا، راستے میں بیمار پڑ گیا، خود ٹھہر گیا، اسباب اس کے سپرد کیا، یہ اسباب لے کر یہاں آ گیا، اس نے اسباب بھی بیچ ڈالا اور اونٹ بھی کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اب الٹا مجھے جھوٹا بتاتا ہے، میرا انصاف آپ کے ہاتھ ہے۔ قاضی نے دونوں کا بیان سنا، کچھ دیر سوچا، پھر سوداگر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ صحیح ہے اور جو کچھ تم نے کہا یہ غلط ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر کی راہ لو، اور اگر آئندہ پھر ایسی شکایت ہمارے پاس لاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب قاضی نے دونوں کی باتیں سن کے یہ کہہ دیا کہ اونٹ والا جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور سوداگر غلط کہہ رہا ہے، اور آپ دونوں اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ سن کر دونوں عدالت سے چل دیے، اونٹ والا اپنی کامیابی پر نہال اور سوداگر اپنی ناکامی پر نڈھال تھا۔ ابھی دونوں شخص تھوڑی دور گئے تھے کہ قاضی نے آواز دی، اونٹ والے ذرا ایک بات سنتے جانا۔ اونٹ والا خوشی کی دھن میں جا رہا تھا، اسے یہ یاد نہ رہا کہ میں قاضی کے سامنے ابھی انکار کر چکا ہوں کہ میرے پاس نہ کبھی اونٹ تھا اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے۔ جھٹ الٹا پھرا اور مسند کے سامنے آ کر پوچھا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور قاضی کی عقل و فراست پر تحسین و آفرین کرنے لگے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اونٹ والے کے 100 درے لگائے جائیں اور اس کی تلاشی لے کر جتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس نکلے یہ سب سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، پہلے تو تلاشی لی گئی اور جو روپیہ اس کے پاس نکلا سب سوداگر کو دلوا دیا، پھر 100 درے لگائے گئے۔ سوداگر ہنسی خوشی اپنے مال کی قیمت اور اونٹ کے دام لے کر گھر واپس آیا۔ اونٹ والا درے کھا کر اور روپیہ پیسہ چھنوا کر روتا پیٹتا عدالت سے پھرا۔
ٹھیک ہے، دیکھا آپ لوگوں نے اس کا کیا انجام ہوا۔ آگے آپ کے ہیں الفاظ معنی، پھر ہیں سوال جواب، پھر خالی جگہ اور تھوڑے سے محاورے۔ بس یہ چھوٹا سا سبق ہے، چھوٹی سی ایکسرسائز ہے۔ لکھیں، آپ ہیڈنگ ڈالیں، دمشق کا قاضی۔ الفاظ معنی، سوداگر کا مطلب ہے بیوپاری، بزنس مین، مرچنٹ۔ بیوپار کاروبار، ہمراہ ساتھی یا ساتھ۔ دمشق شام کا دارالسلطنت، مطلب وہاں کا وہ تھا، وہ کیپٹل۔ منظور کرنا، مان لینا۔ چند، کچھ۔ ساربان، اونٹ چلانے والا، شتربان۔ کاروان سرائے، قافلہ اترنے یا ٹھہرنے کی جگہ۔ تھان، کپڑے۔ اونے پونے، کم قیمت، کم و بیش دام میں۔ نچند، بے فکر، بے پرواہ، فارغ۔ حلب، شہر کا نام۔ روبرو، آمنے سامنے، مقابل۔ فریبی یعنی دھوکے باز۔ سراسر کا مطلب ہوتا ہے بالکل۔ غرض، مقصد۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ اجنبی، غیر، جس سے پہچان نہ ہو۔ تہمت، الزام۔ تالیاں بجانا، خوشی منانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ ویسے یہاں سبق میں تو یہ جو آپ کے آیا تھا نا تالی بجانا، ایسے آیا تھا کہ میرے پاس سے پیسے جھاڑ لے اور میں تالی بجاؤں، یہ گل چھرے اڑائے، تو یہاں یہ اس میں ہے پچھتاوے کی اس میں کیفیت میں تالی بجانا۔ اور دوسرا جیسے ہوتا ہے بچے خوشی سے بجاتے ہیں یا کسی فنکشن میں بجائی جاتی ہیں تو وہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ گل چھرے اڑانا، خوب عیش کرنا، مزے اڑانا۔ مکار، فریبی، دھوکے باز، جالساز، دھوکے باز۔ راہ لو یعنی گھر جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ نہال، خوشی، خوش۔ فروخت، بیچنا۔ نڈھال، سست، تھکا ہوا۔ ماجرا، قصہ، حال یا گزشتہ واقعہ۔ اسباب، سامان۔ جھٹ، جلدی سے۔ الٹا پھرا یعنی واپس ہوا۔ مسند، تخت، راج گدی۔ فراست کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی۔ تحسین، تعریف۔ آفرین، شاباش۔ تعمیل، حکم ماننا۔ دام، قیمت۔ درے، کوڑے۔ قافلہ، کارواں، مسافروں یا تاجروں کا گروہ۔ دھن، سوچ۔ آگے ہیں آپ کے سوال جواب۔ سوال نمبر 1، سوداگر نے اونٹ والے کو کیا چیز حوالے کی اور اس سے کیا کہا؟ سوداگر بیمار ہو گیا تھا، اس نے اونٹ والے کو اپنا سامان یا مال ریشمی کپڑا دے کر کہا کہ تم مہربانی فرما کر لدا لدایا سامان اپنے اونٹ پر لے جاؤ۔ دمشق پہنچ کر میرا انتظار کرنا، جب آؤں گا تم سے لے لوں گا۔ سوال نمبر 2، اونٹ والے کی نیت میں کیوں فرق آیا؟ اونٹ والے نے سرائے میں قیام کیا، 2-4 دن انتظار کیا، جب سوداگر نہ آیا تو اس کی نیت میں فرق آ گیا۔ سوال نمبر 3، سوداگر نے دمشق پہنچنے کے بعد اونٹ والے سے جب اپنا مال مانگا تو اونٹ والے نے کیا جواب دیا؟ سوداگر نے دمشق پہنچنے کے بعد اونٹ والے سے جب اپنا مال مانگا تو اونٹ والے نے کہا، میں نے آپ کے ریشمی تھان کب لیے اور کس کے سامنے لیے؟ میں نے تمام عمر میں کبھی حلب دیکھا بھی نہیں۔ سوداگر نے اونٹ والے کو کس کے روبرو پیش کیا؟ سوداگر نے اونٹ والے کا انکار سن کر اسے قاضی کے روبرو پیش کیا اور سب قصہ سنایا۔ سوال نمبر 5، قاضی نے اونٹ والے کو کیا سزا دی؟ قاضی نے پہلے اونٹ والے کو اپنی حکمت سے چھوڑ دیا کہ یہ بے گناہ ہے، پھر اپنی عقل مندی سے اسے آواز دے کر بلایا اور اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر قاضی نے اس کے 100 درے لگوائے اور جو روپیہ اس کے پاس نکلا سب سوداگر کے حوالے کیا۔ آگے ہیں آپ کے فل ان دا بلینکس۔ نمبر 1، حلب میں ایک سوداگر کپڑے کا بیوپار کرتا تھا، ریشمی۔ 8 روز کے بعد سوداگر آ پہنچا۔ قاضی نے دونوں کا ماجرا سنا۔ اونٹ والا خوشی کی دھن میں جا رہا تھا، یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے۔ آگے ہیں آپ کے محاورے جن کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہمراہ، ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ ہبا اپنی دوست کے ہمراہ بازار گئی۔ ساربان، اب تو کوئی ساربان نظر نہیں آتا۔ روبرو، آخرت میں ہر مسلمان جواب دہی کے لیے اللہ کے روبرو ہوگا۔ تالیاں بجانا، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، اگر کھو گئے تو پچھتا کر تالیاں بجانا پڑیں گی۔ گل چھرے اڑانا، محنت کی کمائی کو گل چھرے اڑانے میں ضائع نہ کریں۔ ایسے تالیاں بجانے کا یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ سرکس میں کرتب دیکھ کر بچے تالیاں بجانے لگے، یا جیسے جوکر کچھ تماشا دکھا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا تو بچے تالیاں بجانے لگے۔ آگے ہے لاسٹ والا، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ نے یہ ابھی ریڈنگ میں سارا سنا ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے اور سچ کو آنچ نہیں، اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور جھوٹے کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے آپ کو آدھی کتاب پڑھا دی ہے، آپ کے 24 اسباق میں سے 12 الحمدللہ ہم نے کر لیے ہیں۔ اب ہم اگلے آپ کو پڑھائیں گے، اگلی نظم آنے والی ہے ہمدردی، اس کو ضرور دیکھیے گا ہمارے اگلے ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔